السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ کی جانب سے بالآخر پنجاب کی قسمت کا جو فیصلہ ہے وہ کر دیا گیا اور حمزہ شہباز کے سر سے پنجاب کی پگ اتار کر چودھری پرویز الہی کے سر کے اوپر یہ پگ رکھ دی گئی اور بالآخر چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ اگر اس وقت صورتحال کو دیکھا جائے تو سیاسی، معاشی اور آئینی طور پر ایک بڑا بحران ہے جو اس وقت چل رہا ہے، خصوصاً آئینی بحران جو ہے وہ زیادہ سنگین ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جانب سے عدالت کے فیصلے کے اوپر جو رد عمل آیا وہ رد عمل آنا ہی تھا۔ پھر سونے پہ سہاگا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کے اندر یہ بیان بھی سامنے آ گیا کہ گورنر راج کے لیے سمری جو ہے انہوں نے تیار کرنے کا کہہ دیا ہے، اور اگر ان کا پنجاب کے اندر داخلہ روکا گیا تو پھر یہ گورنر راج کی طرف قدم ہوگا۔ واضح طور پر انہوں نے یہ دھمکی دے دی، اور لازمی بات ہے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد چونکہ پنجاب مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے اب نکل گیا تو مسلم لیگ نون اس کے اوپر مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے کہ اب کیا کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ آگے چلنا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وفاق کے اندر، وہ چار اطراف سے جو ہے، بلکہ چار نہیں دو ہی کہیں گے، دو اطراف سے جو ہے وہ اب تحریک انصاف کے نرغے میں آ گئی ہے۔ کے پی کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب کے اندر بھی تحریک انصاف جو ہے وہ پینیٹریٹ کر گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہوگی کہ وفاق کے اوپر پہلے سے زیادہ جو ہے وہ دباؤ ڈالا جائے اور اس کے اوپر چڑھائی کی جائے۔ اس کے لیے لازمی بات ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا اقدام کرتی ہے تو جس طرح کہ انہوں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اشارہ کیا، آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان نے لانگ مارچ کیا تو کے پی کے سے لوگوں کو لانے کی کوشش کی اور کافی حد تک لوگ آئے بھی۔ اب چونکہ پنجاب بھی ان کے پاس ہے تو اب ان کی یہ خواہش ہوگی کہ پنجاب سے بھی اور کے پی کے سے بھی بندے نکالے جائیں، جتھے نکالے جائیں جو وفاق کے اوپر چڑھائی کریں۔ بہرحال اس کے اوپر پھر بات کریں گے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے، چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تو بن گئے، لیکن اس بات کو بھی اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چودھری پرویز الہی تحریک انصاف کے لیے کس حد تک قابل قبول ہوں گے۔ اگرچہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ووٹوں کی بدولت ان کے اپنے 10 ووٹ ہیں۔ اب چودھری پرویز الہی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے نکا وزیر اعلیٰ بن کے رہنا ہے یا انہوں نے خود مختار وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ عثمان بزدار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی اقدامات اٹھائیں گے، وہی کچھ کریں گے جو بنی گالہ سے یا کے پی کے سے عمران خان ان کو ہدایات دیں گے۔ ابھی تک کی جو صورتحال نظر آئی ہے، عمران خان سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں، کابینہ کے اوپر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے ان کو کہا جا رہا ہے ابھی تو وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ لیکن چودھری پرویز الہی کی اگر سیاست پر نظر دوڑائی جائے تو وہ ایک مفاہمت پسند سیاستدان ہے۔ اب ان کی جو مفاہمت ہے وہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ پنجاب کے اندر وفاق کے ساتھ اس مفاہمت کو لے کر چلیں گے یا پھر وہ عمران خان کے نکا وزیر اعلیٰ یا عثمان بزدار 2 کی حیثیت سے جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں گے۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی ایگزسٹ کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی کوشش ہوگی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے مولڈ کر سکیں۔ میری ذاتی رائے کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی عمران خان کے کسی حد تک تو وہ مولڈ ہوں گے، ابھی بظاہر ہمیں نظر آئیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ عرصہ یہ معاملات شاید نہ چل سکیں۔ اگر ان کی خود مختاری کے اندر یا ان کے معاملات کے اندر کسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ ہمیں ڈالتی ہوئی نظر آئی تو میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے اوپر یہ ٹھپا لگے کہ وہ نکے وزیر اعلیٰ ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کب تک، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو جو یہ سارا سیٹ اپ ہے وہ اگست کے مڈ تک ہے، جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں۔ اگست کے مڈ تک یہ سارا سیٹ اپ
غالباً چلے گا اور اگست کے مڈ کے بعد جو ہے توقع یہی ہے کہ انٹرم سیٹ اپ بن جائے گا، اور نیوٹرلز جو میں نے پہلے بھی کہا کہ نیوٹرلز نہیں ہیں بلکہ وہ خود ڈبل مائنڈڈ ہیں. ان کی جو گیمز ہیں وہ نون لیگ بھی اب سمجھ رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ گیم کی گئی ہے. ایک طرف ان کو یقین دہانیاں اور دوسری طرف دوسروں کو یقین دہانیاں. تو 14 اگست کے بعد جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کا اعلان ہو جائے گا. الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا تو عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا جائے گا، ایک ایسا عبوری سیٹ اپ جس کو نیوٹرل جو ہیں وہ اپنے طریقے سے چلا سکیں. اب اس کو کس طریقے سے چلانا ہے؟ آرمی چیف کی جو مدت ہے وہ نومبر کے اندر ختم ہو رہی ہے. اب اگر عبوری سیٹ اپ بنتا ہے تو یہ عبوری سیٹ اپ ہماری اطلاعات کے مطابق عبوری سیٹ اپ ہی نئے آرمی چیف کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کون نیا آرمی چیف. اس سے ایک تو یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ دیکھیں جی جو نیا آرمی چیف آیا ہے اس کو کسی اور نے نہیں، کسی سیاسی جماعت نے نہیں لگایا، اس کو تو جو عبوری سیٹ اپ آیا تھا اس نے لگایا ہے. ایک تو یہ چیز ہو جائے گی. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا. اب نیا آرمی چیف کون آتا ہے، کیا کرے گا آ کے، یہ تو عبوری سیٹ اپ کے حوالے سے ہی ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ عبوری سیٹ اپ ہی اس ساری چیز کو جو ہے وہ ہینڈل کرے گا. چودھری پرویز الہی کی طرف ہم دوبارہ واپس آتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اب پنجاب کے اندر جو تقرر اور تبادلے ہیں وہ بڑے پیمانے پر شروع ہو گئے ہیں. بیوروکریسی کے اندر بھی اور پولیس کے اندر بھی لوگ آ جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے اپنے لوگوں کو سیو کر لیا ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ آئی بی کے اندر ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے، کچھ کو وفاق کی طرف واپس بلا لیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے خود معذرت کر لی ہے. تو اس وقت بیوروکریسی کے لیے ایک کروشل سچویشن ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا. لازمی بات ہے جو پرویز الہی صاحب آئے ہیں وہ اپنا سیٹ اپ لگائیں گے، ان لوگوں کو ہی لے کے آئیں گے جو ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. پولیس کے لیے بڑا خاصا کڑا وقت ہے کیونکہ لانگ مارچ کے دوران جو اقدامات اٹھائے گئے، جس طریقے سے پی ٹی اے کو ہینڈل کیا گیا. اچھا اس کے اوپر پی ٹی اے کی جانب سے بڑا آتا جی کہ ہمارے ساتھ بڑی مس ہینڈلنگ کی گئی، ہمارے ساتھ ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، ان پر لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس ہوا، گرفتاریاں ہوئیں. لیکن پی ٹی آئی یہ بات کرتے ہوئے اس چیز کو بھول جاتی ہے کہ جب تحریک لبیک کے کارکن یہاں سے نکلے تھے اسلام آباد جانے کے لیے تو آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے ان کے اوپر گولیاں برسائیں، آپ نے ان کے راستے بند کیے، خندقیں کھودی گئیں، ان کے لوگوں کو مارا گیا، جاں بحق ہوئے گولیوں سے پولیس کی. تو اس چیز کی طرف کوئی نہیں آتے. اور یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ پی ڈی ایم میں یہ بات ہی نہیں کرتی ہے، پی ڈی ایم میں اس ایشو کو اٹھاتے ہی نہیں ہے کہ بھائی جان آپ کے اپنے دور میں کیا ہوتا رہا ہے، اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کرتی ہے. یہ ایک بڑا ویک پوائنٹ ہے پی ڈی ایم کا. بہرحال پولیس افسروں کے خلاف لسٹیں بھی منگوا لی گئی، ان کے خلاف ایکشن بھی ہونے کے لیے جا رہا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت بڑی پرابلم میں پھنسی ہوئی ہے. میں نے پچھلے بھی وی بلاگ میں اپنے یہ بتایا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ بیانیہ ان کا بڑا بری طرح پٹ گیا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف اینڈ کمپنی کے خلاف پارٹی کے اندر سے بڑی واضح طور پر آوازیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں. جاوید لطیف صاحب کے آپ بیانات اور سٹیٹمنٹس اور انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سیدھی تنقید جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر کر رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب نے جتنا نقصان پہنچانا تھا پارٹی کو وہ پہنچا لیا گیا. اب کم بیک کس طرح کرنا ہے اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ کم بیک کس طریقے سے کیا جائے. اب لیکن ایک چیز تو طے ہو گئی ہے، آپ مولانا فضل الرحمان کے بھی بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، باقی پی ڈی ایم کی شخصیات کے بھی، رانا ثناء اللہ کے بھی. دیکھیں پی ڈی ایم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ان کو جس زبان میں ان کے ساتھ بات کی جائے گی وہ ان کو اسی زبان کے اندر جو ہے وہ جواب دیں گے. مولانا فضل الرحمان دیکھ لیں بہت اگریسو ہوئے ہیں. لیکن اگر اس نظر سے بھی دیکھا جائے کہ کیا اسٹریٹ پاور نکالنے کے اندر یہ کامیاب ہو جائیں گے، مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی؟ رد عمل تو آ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت جس گھن چکر میں پھنسی ہوئی ہے اس میں وہ اسٹریٹ پاور نکالنے کے قابل نہیں ہے. ہاں اگر اسٹریٹ پاور اگر کسی نے نکالنی تو وہ مولانا فضل الرحمان نکالیں گے. اب آپ انتظار کریں اگست کے مڈ کا کہ جب یہ عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ اناؤنس ہوتا ہے، اور اس عبوری سیٹ اپ کو کتنی دیر چلانا ہے
اس سے کیا کیا کام لینے ہیں، نیوٹرلز نے کس کو سرپرائز دینا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں اگست کے مڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔